ایسا نہیں ہے. روزے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ روزہ ہے، فرض ادا ہو گیا آپ کا، لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، پیر کا روزہ ہوتا ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان ہے اس کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہوتا ہے. اس کا روزہ یہ ہے کہ کان غلط استعمال نہ ہو، سنی جائے غلط زبان یہ غلط جو ہے استعمال نہ ہو، گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ یا ظلمن کوئی بات کسی کو نہ بولے جائے. اور ہاتھ ہمارا ہے تو غلط پر نہ اٹھے، پیر ہے غلط چیز پر نہ جائے. الغرض کے پورے انگ کو روزے کی حالت میں رکھنا، یہ حق میں ادا کروں اور تو اسے قبول فرما لے روزہ رہنے کے باوجود. تو حضرت عمر جو ہے عید کے دن سب لوگ عید کی نماز پڑھتا تو وہ بیٹھ کے روتے تھے. حضرت عمر لوگوں نے پوچھا تو آپ کاہے رو رہے ہیں؟ ارے بھیا عید کی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جن کا روزہ اللہ کی برگاہ میں قبول ہو گیا. میرا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں اس لیے کو امتحان بھی لینا چاہتا ہے کہ سالوں بھر جو بندہ میرا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، کھاتا ہے، کھایا، کیا ایک مہینہ میرے لیے چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک امتحان بھی ہے. ہاں امتحان. اچھا، اور یہ امتحان ایسا امتحان ہے کہ اس امتحان میں جو بیٹھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں وہ شہر قاضی ہیں اور ابھی ہم لوگ ہیں غوث الورا عربی کالج میں. یہاں ہم سمجھنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے کیا کیا مطلب جو فرائض ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو عمل میں لا سکتے ہیں تاکہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے جی سکیں. یہ اصل میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اور بقیہ جو بھی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کے متعلق یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ میں جنت عطا فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق حدیث قدسی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی و انا اجزی بہی، بعد نے اس کو انا اجزا بہی پڑھا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ رب فرماتا ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ، اس کی جزا میں خود ہوں. اور ایک یہ ہے کہ اس کی جزا میں خود جو ہے میں راہ راست دیا کرتا ہوں اپنے دست قدرت سے. تو بندہ اس روزہ جیسی عبادت کو کر کر کے اور اس عبادت میں کامیاب ہو کر کے خود رب کو راضی کر لیتا ہے. جب رب راضی ہو گیا تو پھر اس بندے کے لیے جنت کیا ہے اور نعمتیں کیا ہیں؟ تمام نعمتیں سب کا سب وہی ہے. بس اتنا بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ روزہ ہم پر فرض کیا ہے، یہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے جو غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دن تک رہے. دن میں کھانے سے پرہیز کرتے تھے، رات میں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے. تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو اسی ادا کو برقرار رکھنے کے لیے روزہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے. ہاں، ایک مہینہ کے لیے. اب فرض اس حساب سے کر دیا کہ گویا کہ اس کا جو بھی بدلہ ہے، اس کی جزا ہے، وہ سب اللہ اپنے دست قدرت سے دے گا اس بندے کو. دوسرا یہ ہے کہ خود رب کو ہی بندہ پالے گا، تو اس سے بڑی خوشی کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ ایک طرح سے اپنے بندوں کو امتحان بھی لینا چاہتا ہے کہ سالوں بھر جو بندہ میرا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، کھاتا ہے، کھایا، کیا ایک مہینہ میرے لیے چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک امتحان بھی ہے. ہاں امتحان. اچھا، اور یہ امتحان ایسا امتحان ہے کہ اس امتحان میں جو بیٹھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. یہ کمال کی بات ہے، جو بیٹھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کا سوال وغیرہ سب کچھ بالکل آؤٹ ہے. اب روزہ میں ہم لوگ صرف یہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے اور مغرب تک ہم لوگ بھوکے رہ جائیں گے تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ کامیاب ہو جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی برگاہ میں ہم کو گریہ وزاری خاکسار بن کر کے رہنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ روزے کا حق میں ادا کروں اور تو اسے قبول فرما لے روزہ رہنے کے باوجود. تو حضرت عمر جو ہے عید کے دن سب لوگ عید کی نماز پڑھتا تو وہ بیٹھ کے روتے تھے. حضرت عمر لوگوں نے پوچھا تو آپ کاہے رو رہے ہیں؟ ارے بھیا عید کی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے
جن کا روزہ اللہ کی برگاہ میں قبول ہو گیا، میرا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر قبول نہیں ہوا تو پھر ہمارا سب بیکار ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح کا احساس عام آدمی میں ہے کیا؟ ہاں، تو یہ احساس اپنے اندر روزہ دار لائے. دوسری بات، روزہ دار اس بھول بھلیا میں رہتا ہے کہ خالی صبح صادق سے لے کر کے مغرب کے وقت تک اگر ہم بھوکے رہ جائیں تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. روزے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ روزہ ہے، فرض ادا ہو گیا آپ کا، لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، پیر کا روزہ ہوتا ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان ہے اس کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہوتا ہے. اس کا روزہ یہ ہے کہ کان غلط استعمال نہ ہو، یعنی غلط چیز کچھ نہ سنی جائے. بالکل. زبان یہ غلط جو ہے استعمال نہ ہو، گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ یا ظلمن کوئی بات کسی کو نہ بولے جائے. اور ہاتھ ہمارا ہے تو غلط پر نہ اٹھے، پیر ہے غلط چیز پر نہ جائے. الغرض کے پورے انگ کو روزے کی حالت میں رکھنا یہ کامیابی کی نشانی ہے. یعنی کہ حضرت اس چیز کو ہم مطلب اگر ابھی کی دنیاوی طور پہ ہم سمجھ لیں تو جو چیزیں ہم لوگ رمضان سے پہلے یعنی غلط کر دینا، آنکھوں سے غلط چیز دیکھ لینا، غلط غیبت سن لینا، غیبت کر دینا، یعنی کہ روزے کے حالات میں اگر آپ ان ساری چیزوں کو کر رہے ہیں تو اس کا بھی اثر روزے پہ پڑتا ہے. جی جی، اس کا اثر روزے پر پڑتا ہے کسی بھی صورت میں. ہاں، چونکہ ہم خالص عبادت میں ہیں صبح صادق سے لے کر کے مغرب کے وقت تک. جی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ دیکھنے میں ہیلدی رہتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن ان کے پاس بیماری کا ایک طرح سے ایک یا تو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، بیمار ہوتے ہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ چلو ہم کو روزہ میرا معاف ہو گیا. یا بہت سارے لوگ ہیں جن کو تھوڑی موڑی بیماری رہتی ہے تو ان کا کیا روزہ معاف ہو جاتا ہے یا ان کے اوپر بھی روزہ فرض رہتا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کلیئر کر دیجیے. وہ آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی کے آگے وہ آیت ہے، ذہن سے بات اتر رہی ہے. اس میں ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے دنوں تک جو ہے تم کو معاف فرماتا، آسانی چاہتا ہے رب. مطلب یہ ہے کہ جب بیماری کے حالت میں رہو اور روزہ نہ رکھ سکو، ڈاکٹر منع کرے تو اتنے دنوں تم کو روزہ نہیں رہنا ہے. جب صحت ہو جائے تو اس کی قضا تم پوری کر لو، قضا ہے. اور اگر ہم سفر میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سفر جو ہے ہمارا دشوار ہو جائے گا، ہم روزہ رہیں گے تو اور نہیں کر پائیں گے سفر، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کے حساب سے قرآن نے جو اعلان کیا ہے اولا سفرین فعدۃ من ایام اخر، کہ تم حالت مرض میں ہو یا سفر میں ہو تو اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ایام اخر دوسرے دنوں میں اس کی گنتی تم پوری کر لو، یعنی جتنا روزہ تم نے چھوڑا ہے اس کی تم قضا پوری کر لو. ہاں. اچھا، بہت سارے لوگ اسی حالات میں، بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں لیکن مارکیٹ میں جاتے ہیں تو پان کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ چیزیں سے کھا لیتے ہیں، تو حالانکہ چلیے وہ بیمار ہیں، تو کیا ان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے تاکہ اس کا جو ہے کہ اثر اور روزداروں پر نہ پڑے؟ دیکھیے، معاملات یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت بہت بدتر ہے اس وقت، جو حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں جو کھلے عام کھا رہا ہے پی رہا ہے، اتنا یاد رکھیے گا، ادب بہت بڑی چیز ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اس لیے سختی سے ممانعت ہے کہ روزہ داروں کے سامنے کوئی نہ کھائے کوئی نہ پیے. بزرگوں نے اس بارے میں ایک واقعہ درج کیا ہے کہ کافر تھا بیچارہ، غیر مسلم نہیں ہے، اپنے بیٹا کو مسلمانوں کے بازار میں کھلے عام اس کا بیٹا کھا رہا تھا تو اتنا زوردار اس کو تماچا مارا یہ کہہ کر کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم مسلمانوں کی مارکیٹ میں یہ لوگ روزہ رکھے ہیں اور تم ان کے سامنے کھا رہے ہو، تم کیوں کھائے، تم کو شرم آنی چاہیے. بات کو سمجھیے. اتنا بڑا احترام انہوں نے کیا. ہندو ہو کر کے احترام کر رہا ہے، یہ مسلمان اس سے بھی اعمال کے حساب سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بڑی پریشانی ہے. حضرت اب میں ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ فطرہ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں لیکن آخری عشرے میں نکالتے ہیں، یعنی کہ 10-20 جب رمضان نکل جاتا ہے تو اس وقت نکالتے ہیں، تو کیا ایسا کچھ حکم ہے کیا کہ آپ پہلے بھی نکال سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، فطرہ کا یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نکالیں تو اور عید کی نماز پڑھنے کا بعد نکالیں تو. اصل میں فطرہ جو فرض ہوتا ہے
वो सुबह होने के बाद फर्ज होता है, बात समझिएगा, ईद के दिन। लेकिन शरीयत का हुक्म है, फ़ुक़हा कराम ने ये बताया है कि ईद से पहले पहले उसको निकाल दिया जाए, ताकि गरीब, यतीम, जो मजबूर बेचारे हैं, उनके खाने पीने का, कपड़ा लत्ता वगैरह का एहतमाम और इंतज़ाम सबका सब हो जाए, और होने के बाद वो भी बड़े और अमीर लोगों के साथ कांधे से कांधे मिलाकर ईद की नमाज खुशी खुशी अदा कर सके, और उनके बच्चे जो है खुश रह सकें। कुछ उसका रकम तय हुआ है क्या अभी? रकम ऐसा है कि अभी तय नहीं हुआ है, वो जुमा के दिन उसका ऐलान कर दिया जाएगा। 2 किलो 45 ग्राम है, और मुनाका वगैरह 4 किलो 90 ग्राम के लगभग आता है, तो ऐलान होता है, उसका ऐलान किया उसको हम जाता फिर है। से ले लेंगे। हम कुछ ऐसा 2-4-5 चीज़ समझना चाहेंगे जिससे कि लोग कहते हैं कि इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है या रोज़ा टूट जाता है, तो वो क्या-क्या बड़ी चीज़ें हैं जिसको आप बताना चाहते हैं? देखिए, हम बता रहे हैं, आदमी को माने परहेज़ करना चाहिए। वैसे तो कोई भी चीज़ मुँह में जाए ही नहीं, मुँह में। जैसे कि दतवनी हम करते हैं, लेकिन बहुत लोगों की आदत रहती है कि मिसवाक लेके दिन भर मुँह में कर रहे हैं, यहाँ तक कभी-कभी नौबत आ जाती है कि उसका जो हम मिसवाक को करते हैं, तो उसका तीतापन वगैरह जो होता है, अगर हलक के नीचे अगर हमारा चला गया, मज़ा बुझा, तो इससे तो हमारा रोज़ा जाएगा ना। आप मुँह धो तो नहीं रहे हैं, मुँह में लेकर के इतनी देर तक रख रहे हैं कि जिसका जवाब नहीं है। तो एक अलग से चीज़ आई ना, तो इसलिए थूक वगैरह है, मुँह की चीज़ गया नहीं, तो इससे इंसान को परहेज़ करना चाहिए। बहुत जगह लोग हैं कि गुल को समझते हैं कि ये मंजन की जगह इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इस्लाम जो है ना, ये शरीयत का नाम है, मेरी तबीयत का नाम नहीं है कि जो आप कह दें, हम कह दें वही इस्लाम हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इस्लाम शरीयत कहते हैं इस्लामी कानून को। इस्लामी कानून जो है आपकी तबीयत के मुताबिक हो तो भला, न हो तो भला, हमको शरीयत पर ही अमल करना है। तो गुल हो गया, चाहे कोलगेट पेस्ट वगैरह, इस सब में टेस्ट है, स्वाद है, इस सब के इस्तेमाल करने से रोज़ा हकीकत में समझिए कि ख़त्म हो जाता है, आपको बता रहा है। अगर इसका मज़ा वगैरह सब अंदर चल गया तो समझ रहे हैं ना, वरना कराहियत से ये खाली नहीं है कभी भी। फ़ुक़हा इस्लाम ने इस कतई नज़र करने के लिए बताया है कि इन सारी चीज़ों से बचा जाए। और मकरूह जैसे कि आँख गलत इस्तेमाल हो गया, कान गलत इस्तेमाल, ये सब कराहियत माना जाएगी। बेशक, बेशक। पैर यानी कि हमारा और चला चीज़ों से बच जाइए हाँ, आप, जो हाँ, चीज़ें हाँ, आम हाँ, दिनों में करते हाँ, हैं। इन सारी चीज़ों से हम बच जाएँ, बस दूसरा कुछ नहीं है। चलिए हज़रत हाँ, बहुत ही एक चीज़ इसमें ये है कि बहुत सारे लोग इस मसले से बेचारे आरी हैं, नहीं जान पाते हैं, तो इसे गलती कर बैठते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम रोज़ा हैं, हम गए बहुत ज़ोर से, हमको भूख लगी है, रोज़ा हमको याद नहीं। होटल में बैठे, आप बैठ करके खाना भर पेट खा लिए, खाओ करके जैसे हम पानी पीने जा रहे हैं, याद पड़ा, अरे हम रोज़ा हैं, फ़ौरन हमको याद पड़ा। तो उस वक्त अब वो बंदा पानी न पिए, वो रोज़ा 100% उसका बरकरार है, 100% बरकरार है। इसलिए कि भूल कर न खाया, उसको मालूम नहीं था। और जब अकल होश हवास रहे तब शरीयत है, और जब अकल होश हवास न रहे तो शरीयत है ही नहीं। तो वहाँ हम होश में नहीं है कि रोज़ा है, बेहोश हैं। बेहोश का मतलब क्या है कि हमें ज़हन से बात उतर चुकी है। तो भूल कर आदमी खाना खा लिया, पानी पी लिया, पान गुटखा को भी खाया, जो भी खाया, जिस वक्त जिस हालत में याद आए उसी वक्त फौरन फेंक करके कुल्ली वगैरह कर ले। जो अंदर है वो अंदर है, बाहर है बाहर है, उसको उल्टी करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लोग जो है गलती कर बैठते हैं, और क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया, जबकि टूटता नहीं है। अब वो लोग जानबूझ के खा कर तोड़ते हैं। आप तोड़ते हैं। मैंने पहले टूटा नहीं है खाने से पीने से, भूल कर खाने पीने से अब ये लोग तोड़ते हैं। एक चीज़ और बीमारी जो हम लोगों के पास मसाइल आते रहते हैं, उस बात को बता रहे हैं। जैसे कि लोगों में है कि सहरी नहीं खाएं तो हमारा रोज़ा नहीं होगा। देखो, सहरी खाना ये बरकत है, सुन्नत है, बरकत हासिल होती है। रोज़ा रहने के लिए शर्त नहीं है। जैसे इंटर में एडमिशन कराने के लिए मैट्रिक होना शर्त है। मैट्रिक आपने नहीं किया तो इंटर की तरफ आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसी तरीक़े से शर्त जो चीज़ें होती हैं वो असल से खारिज होती हैं। जैसे कि नमाज है, तो वज़ू नमाज में नहीं है, लेकिन नमाज के लिए शर्त है। तो शर्त है तो वो नमाज से बाहर है, नमाज के अंदर नहीं है। नमाज के अंदर नहीं। उसी तरीक़े से शहरी खाना जो ये शर्त में दाखिल नहीं है रोज़ा के लिए, वो सुन्नत तरीका है। खा भी सकते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत पर प्यार आया, प्यारे नबी ने फरमाया
کہ صبح کے وقت اخیر پہر میں اٹھ کر کے کچھ میری امتی کھا پی لے تاکہ اس پر کچھ مہربانی. آقا تو مہربانی کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو مہربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شرط بنا لیں اور جس دن سحری نہ کھائیں اس دن روزہ نہ رہے. نہیں, سحری کھائیں تو بھی نہ کھائیں تو بھی روزہ پہ آپ کا ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں, سحری کی برکت سے محروم ہو جائیں گے. بالکل. اچھا حضرت, ایک مطلب خواتینوں کو لے کر کے ہم بات کر لیں گے. خواتین جو کہ جن کا مہینہ وغیرہ آ جاتا ہے, ماہواری آ جاتا ہے, تو اس حالات میں وہ کہتی ہیں کہ روزہ میرے لیے نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, ذرا اس کے بارے میں بتا دیں. ایسا یہ ہے نا, نماز سرے سے عورتوں پر اس کو MC پیریڈ انگلش میں کہتے ہیں, اور حیض اس کو اردو میں کہا جاتا ہے, عربی میں حیض وہی ماسک, آپ سمجھیے گا اس کو. یہ جیسے ہی آیا, آتے ہی جب تک یہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک نماز ان کے سر سے سرے سے معاف ہے. اس نماز کی قضا نہیں کریں گی. اسی لیے ان کو ناقص الدین کہا جاتا ہے, دین کی ادھوری. کہ دین کا کیا کچھ ایسا وقت تمہارے پاس آقا نے فرمایا کہ عورتوں سے کہ نہیں ہے, جس صورت میں تم پر سے جو ہے نماز معاف ہو جاتی ہے تو مکمل نہیں ہوا, ادھورا ہوا. سمجھ رہے ہیں, ان کو ناقص الدین کہے تو خیر وہ بات الگ ہو جائے گی. اور روزہ کے مہینے میں اگر فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ عورت روزہ ہے اور دن میں اس کو حیض آیا, حیض آتے ہی اس کا روزہ ایٹومیٹک ٹوٹ جائے گا. ایٹومیٹک آتے ہی اس کا ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹ جائے گا, جتنے دنوں تک حیض کی حالت میں رہے گی روزہ اس کا جو ہے وہ سب مانے اس وقت قضا کرے گی, پورا نہیں کرے گی. اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو اپنا قضا پورا کریں گے. مطلب نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے, اس کی قضا کریں گے. اس حالت میں روزہ نہیں ہوگا. بہت امپورٹنٹ چیز تھا. حضرت, اب ہم دوسری چیز آپ کے اس ادارے سے متعلق کچھ سوال ہم لینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے غوث الورا عربی کالج بہت پرانا کالج ہے, تو اس کا ابھی کچھ نظام بدلا ہے. اس کے بارے میں ہم کچھ سمجھنا چاہیں گے, کس طرح کا اس طریقے سے آپ لوگ چلاتے ہیں اس کو, چونکہ بہت سارے بچے بھی اس میں ہیں, تو کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم جاننا تاکہ میرے جو ابھی درشک ہیں, جو میرے آڈینس ہیں, اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, تو کچھ اگر تعاون کرنا چاہیں اس مدرسے کو تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں, آپ لوگوں سے کس طرح سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم سمجھنا چاہیں گے. اصل دیکھیے, مولانا شب القادر صاحب قبلہ کے بعد مدرسہ جو ہے جس حساب سے رہا, ہم اسٹاف لوگ مدرسہ سے جو جس حساب سے ہوا چلتا رہا. اور یہاں پہ مخدوم سرائے کے نوجوانان کمیٹی طور پر کہہ لیجئے تو یا متحرک فعال کہیے تو, اس میں جیسے کہ راجن سر اور ان کے اور بھی ہم نوا ساتھی وغیرہ جو بھی بیچارے ہیں, سب لوگ مل کر کے ایک تنظیم نظام قائم کیے کہ ایسا کیا جائے کہ ہم لوگ مدرسے کو 100% جو ہے ہم لوگ مدد فراہم کیا جائے, تاکہ مدرسے میں جن جن چیزوں کی کمی ہے جب وہ کمی پوری ہو جائے گی تو ہم پورے طور پر تعلیم بھی لیں گے. تو اس کے لیے میٹنگ کر کے ممبر وغیرہ جو بھی تھا سارا نظام اپنا یہ لوگ بنانے کے بعد میں ہر طرح سے یہ لوگ متحرک ہیں ابھی تک. اور یہ لوگ اگر اسی حساب سے اگر قائم رہ گئے اور یہاں کے جو بھی مدرسین ارکان ہیں ان کی تمام ضروریات, جیسے کہ جو چیز کی جیسے کہ ضرورت مدرس کی ضرورت پڑ گئی, کلر کی ضرورت پڑ گئی, یا اس حساب سے پیسے کے کب ضرورت پڑ گئی, بچوں کے رہنے سہنے کے نظام میں, اگر یہ دونوں معاملات صحیح سالم چلتا رہا تو انشاءاللہ الرحمن جس معیار کے مطابق لوگ اس مدرسہ کو پہلے سمجھتے تھے, انشاءاللہ اس سے کہیں آگے کا اس کا خواب ہے کہ اس کو اس حساب سے پہنچا دیا جائے. ابھی تعاون کس طرح ملتا ہے اس کو؟ ابھی تعاون کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرے کا جو رقم ہے وہ رقم جو وصول کر کے آتا ہے اسی رقم کو ہلہ شرعی کر کے اسی سے تنخواہ ہے, بچوں کا کھانا پینا وغیرہ, یا لوگ جو بھی مدد پہنچا دیتے ہیں, بس وہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان دیکھ رہے ہیں, خاص کر فطرہ زکوٰۃ وغیرہ بھی نکالیں گے, اور اگر آپ سے کچھ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو کیا کچھ موبائل نمبر وغیرہ دے سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں سے ایسا ہے کہ یہ لوگ خود آپس میں بیٹھ کر کے, ہمارے جو ممبران حضرات ہیں سب لوگوں نے مشورہ کیا ہے کہ ایک ایک رسید ہم لوگ خود لے لیں گے, اور اپنے اپنے پہنچ اور رسوخ کے حساب سے لوگوں سے مل کر کے خود ہم لوگ بھی کوشش کریں کچھ پیسہ اکٹھا ہو جائے. اور جو لوگ مولانا حضرات یہاں کے اسٹاف وغیرہ ہیں تو یہ لوگ تو سب لوگ اپنے اپنے رسید لے کر کے, جن کو جہاں جہاں لگن ہے پہنچ ہے وہاں جا کر کے اپنا کاٹتے ہیں, اور کاٹ کر کے سب پیسہ اکٹھا کر کے ہلہ شرعی کی صورت بنتی ہے. اب بن کر کے نظام بڑا اچھا جو ہے
मैंने हो रहा है कि ईद बाद से एक आला निज़ाम के तरीके से इस मदरसा को धीरे 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 परवान चढ़ा करके बुलंदियों तक चढ़ाया जाए। इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो आपने सुना, हाँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसको हम समझना चाहते थे, और उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।